السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام ابی عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل المتوفیٰ 241 اپنی مایہ ناز کتاب فضائل الصحابہ حدیث نمبر 88 صفحہ 32 پر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری ایام میں حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے کہ مرو ابا بکر فلیصلی للناس، ابو بکر صدیق کو جا کر بتائیں کہ لوگوں کی امامت کریں، انہیں نماز پڑھائیں۔ بی بی عائشہ فرماتی میں نے عرض کرنے لگے حضور وہ بالکل ضعیف ہیں، رفیق ہیں، نرم دل ہیں، آپ کی جگہ پر مصلی پر کھڑے ہو کر وہ تو روئیں گے، نہیں پڑھا سکیں گے۔ پھر حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جا کر انہیں کہیں کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ فقالت عائشہ لحفصۃ، حضرت بی بی عائشہ ام المومنین بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگی کہ آپ جائیں، میرے والد گرامی ابو بکر صدیق نرم دل ہیں، وہ روئیں گے۔ فمر عمر بن الخطاب فلیصلی للناس، جا کر اپنے والد عمر بن خطاب سے کہیں کہ وہ نماز پڑھائیں۔ ففعلت حفصہ، حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جا کر اپنے والد سے عرض کرنے لگی ابا جا کر آپ نماز پڑھائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر مصلی پر کھڑے ہوئے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، اللہ اکبر ابا بکر فلیصلی للناس، نہیں، جہاں ابو بکر ہوں وہاں پہ دوسروں کی امامت درست نہیں، جاؤ ابو بکر صدیق سے فرماؤ کہ نماز پڑھائیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ جب حضور نے حضرت عمر فاروق کو منع کیا تو اس لیے حضرت علی نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق کے ہوتے ہوئے کسی کی امامت درست نہیں۔ اللہ سب کو بس سمجھ نصیب فرمائے، یہ توفیق کی بات ہے، سعادت کی بات ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن پر انعام ہے وہ راستہ ہمیں دکھائیں، وہ حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت علی ہیں۔ ان لوگوں کا راستہ یہی ہے کہ ابو بکر صدیق کے ہوتے ہوئے کسی کی امامت، کسی کو مرشد بنانا، کسی کو رہبر بنانا، کسی کو خلیفہ بنانا، کسی کو امیر بنانا درست نہیں۔ حضور نے فرمایا ہاں ٹھیک نہیں، یہ صرف ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ، اللہ خوش رکھے، سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام، خدا حافظ۔ اللہ، یہ کتاب دیکھ سکتے ہیں آخر میں، اللہ